بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ورک ود اے ورکہولک باس۔ ورکہولک باس کے ساتھ کیسے کام کریں، یعنی کہ بہت ہی ہارڈ ورکر اور کمیٹڈ قسم کا باس۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا اوور ویو اور اس کے کچھ پوائنٹس۔ ورکہولک باس وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر کام کو ترجیح دیتا ہے، اکثر اوقات ضرورت سے زیادہ دیر تک کام کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ ان کی ٹیم اسی طرح کے کام کی اخلاقیات کو اپنائے گی۔ A workaholic boss is someone who prioritizes work above all else, often working excessively long hours and expecting their team to adopt a similar work ethic. وہ بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، فوری تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں اور کام اور ذاتی زندگی کے درمیان حدود کو پہچاننے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ They may have high expectations, demand quick turnarounds, and struggle to recognize boundaries between work and personal life. اگرچہ ان کی ڈرائیو پیداواری صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن اگر ان کا مؤثر طریقے سے انتظام نہ کیا گیا تو ان کے رجحانات ان کی ٹیم کے اراکین میں تناؤ، جلن اور مایوسی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ While their drive can inspire productivity, their tendencies can also lead to stress, burnout, and frustration among their team members if not managed effectively. آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹس۔ نمبر 1 ہے انڈرسٹینڈ دیئر پرائرٹیز۔ ان کی ترجیحات کو سمجھیں، ان کے لیے سب سے اہم چیز کی نشاندہی کریں اور اس کے مطابق اپنے کام کو ترتیب دیں۔ ان نتائج پر توجہ مرکوز رکھیں جن کو وہ قدر کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے سیٹ کلیئر باؤنڈریز۔ واضح حدود طے کریں، شائستگی سے لیکن مضبوطی سے اپنی دستیابی اور حدود کو قائم کریں۔ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ضرورت سے زیادہ بات چیت کریں۔ نمبر 3 ہے پرائرٹائز ٹاسک۔ کاموں کو ترجیح دیں۔ ورکہولک اکثر کاموں پر ڈھیر ہوتے ہیں۔ آخری تاریخ کو واضح کریں اور اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ برن آؤٹ سے بچنے کے لیے کیا فوری یا زیادہ اثر ہے۔ نمبر 4 ہے کمیونیکیٹ افیکٹولی۔ مؤثر طریقے سے بات چیت کریں، اپڈیٹس کو مختصر اور نقطہ نظر پر رکھیں، مائکرو مینجمنٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے پیش رفت کو فعال طور پر شیئر کریں۔ نمبر 5 ہے اڈاپٹ ٹو دیئر اسٹائل۔ ان کے کام کے انداز کے مطابق بنائیں، ان کے پسندیدہ مواصلاتی طریقے، ای میل، فوری کالز وغیرہ سے ملائیں اور جہاں ممکن ہو ان کے رفتار کا عکس بنائیں۔ نمبر 6 ہے ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی۔ اسے ذاتی طور پر نہ لیں، ان کے کام کی عادات ان کے بارے میں ہیں، آپ کے نہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھیں، یہاں تک کہ اگر ان کی توانائی بہت زیادہ محسوس ہو۔ نمبر 7 ہے بی پرو ایکٹیو۔ فعال رہیں، ان کی ضرورت کا اندازہ لگائیں اور ان کے تناؤ کو کم کرنے اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو آزادانہ طور پر حل کریں۔ 8 ہے ریسپیکٹفلی۔ احترام کے ساتھ توازن کی حوصلہ افزائی کریں، مؤثر ورک فلو یا ٹیم کے وفد کے لیے خیالات کا اشتراک کریں، لیکن کام کی زندگی کے توازن پر انہیں لیکچر دینے سے گریز کریں۔
نمبر 9 ہے ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنا خیال رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ خود اپنے تناؤ کا انتظام کرتے ہیں، ذاتی اہداف طے کرتے ہیں اور حد سے زیادہ کام کرنے سے بچنے کے لیے وقفے لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے مگر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ایک وقت آتا ہے جب خود کو سمجھنے کا وقت نہیں رہتا اور پھر ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ I am a bit of workaholic. When I feel like I'm not doing something, it drives me insane. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.